إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حضرات و حاضرین، تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بزرگی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذمہ ہے جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. توحید جیسی عظیم نعمت سے اس نے ہم سب کو مالا مال کیا. درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر بالخصوص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. پچھلے جمعہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جو تھی اس تعلق سے ہماری بات چل رہی تھی. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونے چاندی کو مال دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اے پیغمبر آپ ایسے لوگوں کے لیے ایسے انسانوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے. ایک آدمی مال جمع کر کے رکھے، اللہ کا حق اس کو یاد نہیں، انسانوں کا حق یاد نہیں، صرف خود مال جمع کر کے اگر کے رکھتا ہے، یہ مال اس آدمی کے لیے کنز ہے. قیامت کے دن اللہ کے پاس اگر آدمی پہنچے گا
جس مال کی زکات آدمی ادا نہیں کرے گا اس مال کو اللہ تعالیٰ سانپ کی شکل میں لائے گا اور وہ سانپ اس آدمی کو اس کے چہرے پر اور اس کے پہلوؤں پر آدمی کے ڈسے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بڑا شاق گزرا، کہا مال دولت جمع کرنے کی جب بات ایسی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پھر کون سی چیز ہم لوگ جمع کریں، کون سی چیز ہے جس کو جمع کیا جائے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر جمع ہی کرنا ہے تو تین چیزیں جمع کرو، ایسا دل تمہارے پاس ہو جو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل تمہارے پاس ہو۔ اس چیز کے تعلق سے اس کی تفصیل پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری نصیحت اور تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پہلی نصیحت کی ایسا دل انسان کے پاس ہو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اور دوسری نصیحت ایسی زبان آدمی کے پاس ہو جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، اور تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایسی بیوی آدمی کے پاس ہو جو اللہ کی یاد آدمی کو دلاتی ہو، جو آخرت کی یاد آدمی کو دلاتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اگر واقعی میں آدمی جمع کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز آدمی اپنے پاس رکھ کر کے اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، یہ تین چیزیں آدمی اپنے پاس رکھے۔ دل آدمی کے پاس ہو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو، اللہ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ایک تو آدمی دل سے اس کا اعتراف کرے کہ اللہ کی نعمت ہے، زبان سے آدمی اقرار کرے، اور جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر آدمی ادا کرے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ دوسری جو نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہا ایسی زبان آدمی کے پاس ہو جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، ایسی زبان اگر آدمی کے پاس ہے جو اللہ کو یاد کرتی ہو، یہ چیز ایسی ہے کہ آدمی اس کو جمع کر کے رکھے، اللہ کے پاس جب آدمی پہنچے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی آئے، قریب والے جو تھے چھوٹے گاؤں والے، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے آ کر کے دو سوالات کیے۔ اس میں سے کیا آدمی نے ایک سوال کیا ای العمل خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر ہے، کون سا عمل سب سے اچھا ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا عمل کہ دنیا سے تم جا رہے ہو، دنیا تم چھوڑ رہے ہو، اللہ کے پاس تم جا رہے ہو، اور برابر تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے پر ہوگی۔ دنیا میں جب تک تم نے زندگی گزاری اللہ کے ذکر کے ساتھ تم نے زندگی گزاری، یہ سب سے بہترین عمل، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ایک اور حدیث میں گھر کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ ایک آدمی جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، زبان اس کی ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہے، مسلسل اللہ کا ذکر کرنے والا اگر آدمی ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ انسان کہا ہے۔ اور وہ انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، مردہ اس کو کہا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو بھی زندہ کہا جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کو مردہ گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انسان الذهب والورق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبردار ہوں بخیر اعمالکم، کہ تم جو اعمال کر رہے ہو، جو نیکیاں تم کر رہے ہو، سب سے بہترین اعمال اور سب سے اچھے اعمال کی خبر میں تم کو نہ دوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور یہ اعمال کیسے وازکاها عند ملیککم،
بالکل صاف شفاف آواز ہے اللہ کے پاس. تمہارے مالک کے پاس یہ جو عمل تم کرو گے سب سے صاف شفاف عمل ہے. بلکہ درجات میں بلندی بھی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں درجات میں بلندی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چوتھے نمبر پر کہتے ہیں یہ عمل تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور پھر پانچویں نمبر پر کہا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. بلکہ ایسا اگر کوئی معاملہ پیش آئے اللہ کے دشمنوں سے تم لڑ رہے ہو تم ان کی گردنیں اڑاتے ہو تو تمہاری گردنیں اڑاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بہتر عمل ہے. صحابہ نے پوچھا کون سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین عمل کہ اللہ کے پاس پاک صاف ہے اور سب سے بہترین عمل اس کو کہا جا رہا ہے. درجات میں آدمی کی بلندی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کا سب سے پاک یہ عمل ہے اور سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. صحابہ نے پوچھا بتلائیے تو صحیح کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا ذکر. سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے اگر کوئی آدمی محفوظ ہونا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی اور چیز اس کے لیے نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی کیا کرے، کثرت سے بلکہ کیا کرے. سب سے بڑی چیز اگر کسی آدمی کی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لہذا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی کرے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ فقراء مہاجر صحابہ جو غریب تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. غریب مہاجر صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذهب أهل الدثور بالوجوه من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غریب مہاجر صحابہ آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار صحابہ ہیں درجات بھی ان کو مل رہے ہیں، ساری نعمتیں بھی وہ حاصل کر رہے ہیں مال کے ذریعے سے. مال کے ذریعے سے درجات بھی ان کے پاس ہیں اور نعمتیں بھی وہ حاصل کرتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں یصلون کما نصلی، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں مال اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا ہے، اس مال کے ذریعے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس مال کے ذریعے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں مجاہدہ بھی کرتے ہیں اور پھر کہا حج عمرہ بھی کرتے ہیں. یہ غریب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے کہہ رہے ہیں جو مالدار صحابہ ہیں وہ سارا درجہ جنتیں بھی وہ لے کر کے جا رہے ہیں، ساری نعمتیں وہ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے مال جو کے دیا ہوا ہے مال کے ذریعے سے صدقہ زکات کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اگر وہ چیز تم کرو گے جو آدمی اعمال کے اعتبار سے تم سے آگے ہے تو اس کو پکڑ لو گے. اعمال نیکیاں جس کی زیادہ ہے اگر تم چاہتے ہو اس کی وہاں تک نیکیاں تمہاری پہنچے تو تم جو ہے وہاں تک نیکیاں تمہاری پہنچ جائے گی. اور پھر اس کے بعد کہا کوئی بھی آدمی تم سے افضل نہیں ہو سکتا جو روئے زمین پر ہے الا یہ کہ تمہارے جیسا عمل کرے. اور بہت معمولی چیزیں بہت آسان چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر 33 مرتبہ آدمی پڑھنی. کتنا وقت آدمی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا کہ اگر ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہوئی ہے، مال و دولت کے ذریعے سے آدمی اپنی صدقہ خیرات کر رہا ہے، مال دولت کے ذریعے سے حج آدمی کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، دوسرا انسان غریب ہے لیکن اللہ کا یہ ذکر اگر آدمی کرے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ذکر اگر آدمی کر لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مالداروں کو اللہ تعالیٰ ذکر دے رہے ہیں، جو فائدہ جو ثواب اللہ کو دے رہے ہیں، یہاں اس آدمی کو لے گا اللہ کا ذکر. اس سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا
وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، بلکہ اللہ کا ذکر کرنے والا اگر آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، اس کو معاف اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور درجات کو اللہ تعالیٰ اس کی بلند کر دیتے ہیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کئی اعمال کا، کئی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ان اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی کرتا رہے، یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آدمی کی زبان تر ہوتی رہے، بلکہ فتنوں سے نجات اگر آدمی چاہتا ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو اگر آدمی بچانا چاہے، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے آدمی ذکر کیا کرے، اس تعلق سے وسیلہ اور ہو سکتی ہے۔ پھر آخری جو وصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی چیز جماعی آدمی کو کرنا ہے تو تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی آدمی کے پاس ہو جو آخرت کی یاد آدمی کو دلاتی ہو، آخرت کے معاملات پر آدمی کی مدد کرتی ہو، ایسی بیوی اگر آدمی کے پاس ہے، اس چیز کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا جتنی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے جس سے فائدہ آدمی اٹھا سکتا ہے تو وہ نیک اور صالح بیوی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، اس سے بڑھ کر کے اور نعمت آدمی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ چار چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خواتین سے نکاح کیا جاتا ہے، چار چیزوں کی وجہ سے خواتین سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف خوبصورتی کو دیکھ کر کے عورت سے شادی کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مال کو دیکھ کر کے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حسب نسب خاندان کو دیکھ کر کے، اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خواتین کی، عورتوں کی دینداری کو دیکھ کر کے ان سے شادی کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دینداری کو ترجیح دو ورنہ تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائے گی، برباد ہو جاؤ گے۔ دنیا میں دونوں تمہاری تباہ ہو جائے گی اگر صرف مالداری کو ترجیح دیتے ہو، صرف خاندان کو ترجیح تم نے دی، صرف اور صرف خوبصورتی کو اگر تم نے ترجیح دی، دینداری کو اگر چھوڑ دیتے ہو تو آدمی کی دین اور آدمی کی دنیا دونوں چیزیں آدمی کی خراب ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں آدمی کی برباد ہو جاتی ہیں۔ اس تعلق سے جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آپ دیکھیں مادیت پرستی کا یہ دور ہے۔ آدمی کو صرف یہاں پر یا تو پیسے سے لینا دینا ہے یا تو خوبصورتی کو آدمی سے لینا دینا ہے، باقی دینداری کا کوئی معاملہ آدمی کے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خواتین کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، مردوں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کسی ایسے انسان کا رشتہ تمہارے لیے آ جائے، تمہاری بچی ہے، تمہاری بہن ہے، یہ تمہاری زیر کفالت اگر کوئی عورت ہے، اس کے لیے کسی ایسے مرد کا اگر رشتہ آ جاتا ہے جس کی دینداری اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، ایک ہے دینداری اور دوسرے ہے اس کے اخلاق۔ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا آدمی بڑا دیندار ہے لیکن اخلاق میں بالکل خراب، لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، بہت زیادہ سخت مزاج ہے، تند مزاج ہے، اور بڑے چھوٹوں کا کوئی ادب اس کے پاس نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بڑا اخلاق والا ہے، بہت اچھا آدمی ہے لیکن دینداری اس کے پاس نہیں۔ دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں کہ ایسے لڑکے کا رشتہ تمہارے پاس آ جائے، تمہاری اپنی بہن کے لیے، بچی کے لیے، یا تمہاری زیر کفالت خواتین کے لیے، جس کی دینداری اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل بھی جو ہو تو ایسے آدمی کے ساتھ نکاح کرا دو، اور اگر نہیں کرو گے زمین میں فساد ہوگا۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ اس سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی، خواتین اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، واقعی میں کوئی رشتہ آپ کو ملتا نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف ایک طرفہ لوگ بات کرتے ہیں، صرف ایک طرفہ یہاں اس وقت بات ہو رہی ہے، جہیز ہے ٹھیک ہے، وہ شریعت میں حرام ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہیز دینا لینے والے سب چیزیں غلط ہیں، لیکن یہاں خواتین کی طرف سے اگر آپ معاملہ دیکھیں، صرف ایسے آدمی کا انتخاب ہو رہا ہے جو مالدار ہو، جس کے پاس اپنا خود کا گھر ہو، جو ہے گورنمنٹ کی جو نوکری کرتا ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہو، یہ یہاں سے یہ سب چیزیں
यहाँ ये भी देखा जा रहा है, इन दोनों ताल्लुक से अगर आप देखें, यहाँ दोनों जगह गलती हो रही है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि अगर कोई इंसान कोई चीज अगर आपकी जमा कर सकता है, सबसे बेहतरीन चीज जिसको कहा जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नेक बीवी अगर आदमी के पास है, उसकी आदमी हिफाजत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, अरबअ मिन अस्सआदा, चार चीजें आदमी की खुशबख्ती की अलामत है। चार चीजें अगर आदमी के पास है, मुबारकबादी का मुस्तहिक है आदमी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज की अल-मरअतुस सालिहा, जिसके पास नेक बीवी है, आदमी मुबारकबादी के लायक है। नेक बीवी, नेक हमसफर अगर आदमी को मिल जाए, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा, अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम करे, और कहा अल्लाह ताला उस औरत पर रहम करे, रात में दोनों में से कोई, शोहर बीवी में से कोई एक जाग जाता है, और जाग करके रात की नमाज है, रात की नमाज के लिए जागा हुआ है, बीवी को जगाता है आदमी। अगर बीवी पहले जाग जाती है, बाद में शोहर को जगाती, नहीं जागता है शोहर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी हल्का सामान करके मोहब्बत से उसको जगाती है, ये मोहब्बत से उसको जगाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत की दुआ की लोगों के लिए की है। लिहाजा दीनदारी का माहौल घर में जरूरी है। ऐसा नहीं होगा बाद में चल करके आदमी को शिकायत हो जाती है कि बच्चे दीनदार नहीं, बच्चे ना नमाज पढ़ते हैं, ना माँ बाप का कहना, क्यों मामला ऐसा हुआ, तरबियत आपने सही नहीं की, और उसके लिए उसकी माँ का इंतखाब आपने सही नहीं किया। सलफ़ सालिहीन में से एक आदमी का इंतकाल हो रहा था। इंतकाल के वक्त में उसने अपने बच्चों से, उस आदमी ने अपने बच्चों से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारी पैदाइश से पहले भी और तुम्हारी पैदाइश के बाद भी तुम्हारी सही तरबियत मैंने की। बच्चों ने सवाल किया कि हमारी पैदाइश से पहले, हमारी पैदाइश से पहले हमारी तरबियत का क्या मामला है? कहा तुम्हारे लिए मैंने नेक माँ का इंतखाब किया था। इससे बेहतरीन चीज है जिसको आदमी जमा कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चार चीजें अगर किसी आदमी के पास है, मुबारकबादी का मुस्तहिक आदमी है, कहा अल-मरअतुस सालिहा, नेक बीवी आदमी के पास हो, वल मस्कनुल वासिअ, अच्छा घर आदमी के पास हो, वल जारुस सालिह, और नेक पड़ोसी अगर आदमी के साथ हो, वल मरकबुल हनीफ, अच्छी सवारी। चार चीजें जिक्र की। तो ये चार चीजें अगर आदमी के पास है, मुबारकबादी का मुस्तहिक आदमी है। और मेरा शिफा कहा, चार चीजें बदबख्ती की अलामत है। बुरी औरत अगर आदमी के पास है, और बुरे पड़ोसी अगर आदमी के साथ में है, और बहुत छोटा आदमी के पास घर है, और ऐसी बुरी सवारी है कि आदमी कहीं भी अगर निकलना चाहे तो रास्ते में सवारी आदमी की खराब हो जाती है। ये तीन नसीहतें थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि अगर कोई आदमी जमा ही करना चाहता है अपने लिए, तो ऐसा दिल आदमी के पास हो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, ऐसी ज़बान आदमी के पास हो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, और ऐसी बीवी आदमी के पास हो, या ऐसा शोहर आदमी के खातून के पास हो जो अल्लाह की याद दिलाने वाला, आखिर पर जिंदगी गुजारने वाला, उसके एतबार से जिंदगी गुजारने वाला आदमी के पास हो। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला उनकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जो नसीहतें हमने की हैं, सबसे पहले मुझे और आपको अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर करे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करे। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। फलस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद अल्लाह ताला फरमाए। उनके जो हालात बदल रहे हैं, अल्लाह ताला उसको अपना अमान में तब्दील कर दे। अक़ूलु मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन व ख़तीअह फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानी व शुक्र लहू अला तौफीक़िही व इम्तिनानी व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू तअज़ीमन लिशानी व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अद्दाई इला रिज़वानी अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔